ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الایام یعنی العشر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ ابو داود۔ محترم بھائیو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ وہ ایام فضیلت کے حامل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں، رمضان المبارک کے دن ہیں، ذی القعدہ کے دن ہیں، محرم کے دن ہیں، رجب کے دن ہیں، شعبان کے دن ہیں، شوال کے دن ہیں، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جتنے بھی مہینے، جتنے بھی ایام ہیں اس دنیا میں، ان دنوں میں سب سے زیادہ اگر دنوں کی فضیلت ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی اہمیت کے حامل ایام ہیں تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پہلے 10 دن ذی الحجہ کے بہت اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کر دیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے یا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ وہ زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہی فتویٰ دیا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان دنوں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ان دنوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی چاہیے، اپنی اولادوں کو آگے سمجھائیں، سکھلائیں۔ ہم نے صرف رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات سمجھی، سنی اور آگے اپنی اولادوں تک، آگے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ رمضان المبارک بڑی فضیلت کا حامل ہے، رمضان المبارک کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ رمضان المبارک بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے، لیکن یاد رکھنا قرآن اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔
ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر ان دنوں کی اہمیت، ان دنوں کی فضیلت، ان دنوں کی شان، اس کے اسباب و ذرائع، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند ایک وجوہات ہیں، چند ایک اسباب ہیں جن کی بنا پر ذی الحجہ کے 10 دنوں کو بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ چند ایک وجوہات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہمارے اکثر مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کے احکام، مسائل کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی اہمیت کو، فضیلت کو، مسائل کو اپنی زبان مبارکہ سے بیان کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہم حرمت والے مہینوں کو بھی ویسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے دوسرے مہینوں کو گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، حرمت والے مہینوں کو جانیں کون سے ہیں، ان کے احکام، ان کے مسائل کو سمجھیں۔ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ جو ہے، اس اعتبار سے بھی یہ اہمیت رکھتا ہے کہ کیوں یہ ذی الحجہ یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت و فضیلت کا کہ اللہ رب العزت نے اس عشرہ کے پہلے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فرمایا مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے؟ وہ 10 راتیں مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے، اپنی کتب میں، اپنی تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات درج کی ہے کہ وہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ پہلے عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہوتی کہ قسم اٹھائے اللہ، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قسمیں اٹھائی ہیں ان کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو، اس چیز کی فضیلت کو اجاگر کرنا مقصد ہوتا ہے، اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اس اعتبار سے بھی، اس وجہ سے بھی یہ دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور تیسری وجہ کیا ہے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے ایک دن میں اللہ نے آسمان سے نازل ہونے والا دین اسلام مکمل کیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت کو یعنی دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ وہ نعمت دین والی نعمت ہے، اسلام والی نعمت ہے۔ یہ دین ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی تکمیل ہوئی ہے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یوم عرفہ کے دن ہوئی ہے، 9 ذی الحجہ کو۔
ایک یہودی نے یہ بات جب سنی نا، اس آیت کو سنا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہو جاتی نا تو پھر ہم اس دن کو عید کا دن سمجھتے، عید کا دن مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کس دن میں نازل ہوئی ہے، کس وقت میں نازل ہوئی ہے، اور کس مقام پر اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ یہ آیت جو ہے یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن نازل ہوئی ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن کے پچھلے پہر نازل ہوئی ہے، اور پھر میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا ہے، اور جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے ایک یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ان دنوں میں، اس عشرہ میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے۔ اور پھر ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے چوتھا سبب یہ ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں دین اسلام کے ایک بنیادی رکن کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ کون سا رکن ہے؟ وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ وہ بیت اللہ کا حج جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، حج کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں، ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت حج کرنے والے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دن معمولی نہیں ہے، ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیے گا، ان دنوں کی اہمیت کو جانیے گا، ان سے فیض حاصل کیجئے گا، ان کو غنیمت سمجھیے گا۔ یہ دن مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں، یہ دن نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم کہتے ہیں نا یہ دن بڑے اہم ہیں، یہ مقدر والوں کو مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح یہ دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کو غنیمت جانے، اور یہ دن مقدر والوں کو، نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کو ان دنوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے، ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کی وجوہات میں سے 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ کا دن ہے، اور یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس قدر جہنم سے آزاد کرتے ہیں بندوں کو کہ کسی دوسرے دن میں جہنم کی آزادی نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے دن میں جہنم سے اتنے لوگوں کو اللہ آزاد نہیں کرتا جتنا ان دنوں میں اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں اپنے بندے کو۔ بلکہ جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک، اللہ رب العزت کے سامنے یہ کلمے بولتا ہے، یہ ترانے بولتا ہے، اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عظمت اور شان کے جو ہے گیت گاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، او میرے فرشتوں، تم تو کہتے تھے یہ زمین پر جائے گا، زمین پر جا کر یہ خون ریزی کرے گا، زمین کے امن کو خراب کرے گا، دیکھو یہ میرا بندہ، میرے بندے کس طرح مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تم گواہ بن جو میں نے ان سب کو آزاد کر دیا جہنم سے، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ان دنوں کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی ہے کہ یہ دن ان دنوں میں یوم عرفہ کا دن بھی ہے، اور پھر جو لوگ یوم عرفہ میں شریک نہیں ہوتے، یعنی میدان عرفات میں نہیں ہوتے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حکم جاری کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میدان عرفات میں نہیں ہیں وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियाम यौम अरफाता युकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो यौम अरफा का रोज़ा रखता है, जो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखता है ना, अल्लाह उसके 2 साल के गुनाह माफ़ करते हैं। 1 साल जो गुजर चुका है, माजी 1 साल गुजरने वाला, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं, और 1 साल जो आइंदा आना है, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ़ कर देते हैं। रमज़ानुल मुबारक के हम रोज़े रखते हैं ना, क्या फजीलत हमने सुनी है, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान के रोज़े रखता है ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। यानी माजी में जो उसने गुनाह किए हैं, उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। मुस्तकबिल की बात नहीं है, आने वाली जो जिंदगी है, आने वाले जो अय्याम है, उनकी बात नहीं है। यहाँ फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल करता है, नमाज तरावी अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यानी जो उसने माजी में गुनाह किए हुए, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन मुस्तकबिल की बात नहीं है, आने वाले अय्याम महीनों की बात नहीं है, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मन कामा लैलतल क़द्री गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया, जो बंदा लैलतुल क़द्र का क़याम करता है, मन कामा लैलतल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो लैलतुल क़द्र का क़याम करता है, अल्लाह उसके भी पिछले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन मुस्तकबिल की बात इधर भी नहीं है। इधर क्या है? फरमाया, सियाम यौम अरफाता, जो अरफा के दिन का रोज़ा रखता है, युकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। फरमाया, जो बंदा यौम अरफा का रोज़ा रखता है ना, अल्लाह उसके 2 साल के गुनाह माफ़ करते हैं। 1 साल जो पीछे गुजर चुका है, और 1 साल आइंदा के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। रमज़ान की, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की, रमज़ानुल मुबारक के क़याम की, लैलतुल क़द्र की बड़ी सारी फजीलत है। लेकिन मेरे भाइयों, इन दिनों की फजीलत कोई मामूली नहीं है। इन दिनों की फजीलत और अहमियत में एक सबब, एक वजह यह भी है कि इसमें यौम अरफा का दिन है, और यौम अरफा का जो रोज़ा रखता है, जो अरफात में मौजूद नहीं है, जो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 2 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसलिए हमें 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े का एहतमाम करना होगा। इंशाअल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। हाँ, इन दिनों की अहमियत और फजीलत के हवाला से एक वजह, एक सबब और भी है। कितने सबब हो गए हैं जी? 6 हो गए हैं, और ये 7वां सबब है, ये 6ठा सबब है, 6ठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद में रवायत मौजूद है, सहीह बुखारी में है, दीगर अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ, और दीगर अहादीस की किताबों में ये रवायत मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम यानिल अशरा। फरमाया कि इन दिनों में किए हुए जो नेक अमल है ना, अल्लाह को बड़े महबूब हैं, अल्लाह को बहुत महबूब अमल हैं। अल्लाहु अकबर। दीगर दिनों में भी जो नेक अमल बंदा करता अल्लाह को महबूब होते हैं, लेकिन किसी महीने के बारे में, किसी दिन के बारे में ये बात स्पेशली तौर पर जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है तो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों के हवाला से ये बात जिक्र है कि अल्लाह को इन दिनों में किए हुए अमल बहुत सारे महबूब हैं। अच्छा, भी इन दिनों में किए हुए अमलों की जो अल्लाह को महबूब है, उसकी वजह क्या, सबब क्या है? रमज़ानुल मुबारक में हम अमल करते हैं ना, उस वक़्त शयातीन जकड़े होते हैं, शयातीन बंद होते हैं,
اس وقت تو ہر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اکسانے والا، اس کو پھسلانے والا کوئی نہیں ہوتا، شیاطین تو جکڑے ہیں۔ ہر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، کوئی افطاری کروا رہا ہے، کوئی سحری کروا رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قیام اللیل کر رہا ہے، اور کوئی اشراق پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت تو شیاطین جکڑے ہوتے ہیں، بندے کا دل نرم ہوتا ہے، نیکی کی طرف بندہ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ان دنوں میں تو شیطان جکڑا ہوا نہیں ہے، یہی تو دن ہے، اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کو یہ عمل بڑے محبوب ہیں، کیونکہ شیطان بھی نہیں جکڑا ہوا۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہے جو نیکی کی طرف آتا ہے، کون ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، کون ہے جو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، کون ہے جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، کون ہے۔ اللہ کو ان دنوں میں عمل بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا دیگر جو ایام ہیں نا، دیگر جو دن ہیں، ان دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں، وہ رمضان ہے، وہ شعبان ہے، وہ شوال ہے، وہ رجب ہے، وہ ذوالقعدہ ہے، وہ محرم ہے، وہ ربیع الاول ہے، وہ ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو۔ فرمایا کسی دن بھی جو بھی عمل کیے جاتے ہیں، ان تمام عملوں سے زیادہ اگر محبوب ہیں عمل اللہ رب العزت کو، تو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام موجود تھے نا، پاس بیٹھے ہوئے، فرمایا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل؟ قال وللجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حالانکہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد کے متعلق قرآن مجید کی آیات کو جمع کریں تقریباً 8 پارے بن جائیں گے۔ جہاد کی فضیلت کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جہاد کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اتنی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، جو سرحد کا پہرا دیتا ہے، مجاہدین کے خیموں کا پہرا دیتا ہے، صرف اتنی دیر جہاد کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، پہرا دیتا ہے، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی دیر اس نے اللہ کے راستے میں لگائی ہے، یہ اس کے لیے اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ دنیا وما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ جہاد کی اتنی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کے راستہ میں جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جہاد کوئی معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سپیشلی طور پر حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیرات پڑھنی ہیں، تسبیحات، تحلیلات، اللہ رب العزت کی حمد، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور پھر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ کلمات کثرت سے پڑھیں۔ احادیث میں یہ پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے، تعلیم ملتی ہے۔ فرمایا الا رجل، سوائے اس آدمی کے خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس آدمی کے جو نکلا ہے اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے، اپنی جان کو بھی لے کر، اپنے مال کو بھی لے کر، اور پھر نہ اس کا مال واپس آیا، نہ اس کا گھوڑا واپس آیا، نہ اس کی جان واپس آئی، قتال کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے، کفار کے سر قلم کرتے کرتے، کفار کی صفوں کو بچھیڑتے ہوئے یہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔
فرمایا اس آدمی کے علاوہ، اس آدمی کے عمل کے علاوہ باقی جتنے عمل ہیں نا دوسرے دنوں میں، ان سے زیادہ اہمیت کے حامل عمل، زیادہ اللہ کو محبوب وہی عمل ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ 6 اسباب ہو گئے تھے، 7واں سبب یہ ہے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا کہ ان دنوں میں قربانی کا عمل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم کر لیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قربانی کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ قربانی بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی تصویریں اتار کر فیس بک پہ ڈالنے کے لیے نہیں، تصویریں کھینچ کر نیٹ پہ بھیج رہے ہیں، کدھر گئی وہ للہیت، کدھر گیا وہ اخلاص؟ صحابہ کرام تو اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، اور تو نشر کرتا ہے، تو جو ہے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، کہیں ہمارے دلوں کے اوپر شیطان حملہ نہ کر دے، کہیں شیطان جو ہے دل میں ریاکاری کا کوئی جراثیم نہ پیدا کر دے۔ صحابہ کرام نیکیوں کو چھپاتے تھے، اور تو کوئی بھی جناب نیکی کی ہے تو اس کو فیس بک پر ڈالتا ہے، نیٹ پر بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر! نہ میرے بھائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس مالک کے لیے تو نے یہ جانور خریدا ہے نا، اس مالک کو پتہ ہے تو نے یہ کتنے کا خریدا ہے، کیسا خریدا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے سب۔ قربانی کرنے کا اپنے دل میں عزم پیدا کریں، کیونکہ ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں قربانی کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من وجد ساعتا، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، استطاعت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت بات کی ہے۔ کوئی مولوی یہ بات کرتا تو بڑے فتوے لگ جاتے کہ جناب یہ مولوی صاحب تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائی، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کیا کریں جی، فلاں خرچہ ہے، فلاں خرچہ ہے، فلاں خرچہ ہے، او جناب ہم تو مقروض ہو گئے ہیں، ہم نے تو اتنا قرض دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور جب تو ڈھوموں کنجروں مراسیوں کو پیسے لوٹاتا ہے، اس وقت تجھے یہ مجبوریاں یاد نہیں آتی، اس وقت تجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے قرض دینا ہے، اس وقت تجھے ادھر ادھر کے خرچے یاد نہیں ہوتے۔ جب تو اپنی دولت کو لوٹاتا ہے، لوگوں کے اوپر پھینکتا ہے اور مراسیوں کے اوپر، خسروں کے اوپر پھینکتا ہے، اس وقت تجھے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کر رہا ہوں میں، اس وقت تجھے مجبوریاں نہیں تیرے سامنے آتی۔ نہ میرے بھائی، اس طرح کے ہیلے بہانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں اور 10 سال قربانی کی ہے، اور جبکہ آپ کے گھر کا عالم یہ تھا، صحیح البخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، ایک پانی پیا کرتے تھے، دوسرا کھجوریں کھایا کرتے تھے، ان دونوں چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ہر سال کی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا ہے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، اور 100 اونٹ آپ نے قربانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عالم یہ ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، گھر سے باہر نکلے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، چلو ادھر سے کچھ کھا لیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی سامنے سے آ رہے تھے، فرمایا ابوبکر کدھر؟ فرمایا یا رسول اللہ اس غرض سے میں آپ کے پاس فرمایا میں تو خود اس لیے آپ کے پاس، چلو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی غرض سے آ رہے تھے، اور ان کے گھر کا عالم یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت یہ تھی، لیکن قربانی ہر سال کی ہے، اس لیے ہمیں ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے قربانی کرنے کا۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ قربانی ہر امت میں رکھی ہے، ہر امت میں قربانی کا سلسلہ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر سال مدینہ میں ہر سال قربانی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا سلسلہ، قربانی کا طریقہ جاری کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کیا ہے، ہر امت میں قربانی کا سلسلہ تھا، تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی قربانی کرنا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے، فعل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں، اللہ کے راستے میں مال قربان کرنے کا جو ہے اپنے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔